الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اور دنیا کے بعد کی لامحدود یعنی آخرت کی اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی اور کامرانی کا وعدہ دین اسلام کی بنیاد پر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اور دنیا کے بعد کی لامحدود زندگی میں عزت کا وعدہ دین اسلام کی بنیاد پر فرمایا، اور یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو محض اپنی عبادت کے لیے، اپنے سامنے سر جھکانے کے لیے اور اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے قبول فرمایا، ورنہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کے اندر بسنے والے انسان الگ الگ قوموں کے، الگ الگ خطوں کے، الگ الگ علاقوں کے اور الگ الگ مذاہب کے ماننے والے ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں یا ایسی چیزوں کو اپنا معبود اور اپنا رب اور اپنا الہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جن کے بیان کرنے سے ہی انسان کو کراہیت محسوس ہو، جن کے بیان کرنے سے ہی انسان کو شرم اور حجاب ہو کہ ایسی چیزوں کی لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ کسی چیز سے نقصان ہوا اس کو خدا بنا لیا، کسی چیز سے فائدہ ہوا اسے خدا بنا لیا، کسی چیز سے نقصان کا اندیشہ ہوا اسے خدا بنا لیا، کسی چیز سے فائدے کا امکان ہوا اسے خدا بنا لیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات الہیہ پر غور کرنے کی تعلیم دی اور مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کر کے خالق کو پہچاننے کی تلقین کی، انسان اس سے بھٹک کر اسی مخلوق کا ہو کر رہ گیا۔ کہیں پتھروں کی عبادت کی جا رہی، کہیں جھاڑوں کی عبادت کی جا رہی، کہیں سورج اور چاند کی عبادت کی جا رہی، کہیں پہاڑوں کی عبادت، کہیں دریاؤں کی عبادت، کہیں کیڑے مکوڑوں کی، حتیٰ کہ جانوروں کی اور شرمگاہوں تک کی عبادت کی جا رہی۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں مسجد میں لا کے جمع فرما دیا، اس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے سامنے جھکا دیا، اور اس پاک پروردگار نے اس کو ہمارے لیے طرہ امتیاز بنا دیا کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود اور الہ تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام ایمان والے اور تمام مسلمان برابر ہیں۔
یعنی کسی ایمان والے سے کہا جائے کہ بھائی کیا غیر کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کی کیا عبادت کرنے پر تم تیار ہو، یا کیا تمہارا دل مانتا ہے اس بات کے اوپر کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکو، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا یا مشکل کشا مانو؟ ایک انسان سلیم الفطرت مسلمان یہ کہتا ہے نہیں، ہمارا ضمیر اس پر تیار نہیں ہے، ہمارا ضمیر اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت اور بندگی کریں۔ اور یہی نہیں صرف کہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی یا ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی، بلکہ اسی پیغام کو پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں انسان بستے ہیں، دنیا کے اندر جہاں کہیں لوگ آباد ہیں، یا دنیا کا نقشہ جہاں تک ہے، دنیا کے میپ میں جہاں تک انسانی آبادی ہے، وہاں تک کے لیے ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ لوگوں تک جا کر یہ بات بتا دو کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرتے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ کسی علاقے میں جاتے تھے، کسی ملک میں جاتے تھے اپنے لشکر کو لے کر، اور اسی طرح اپنی جماعت کو لے کر، اپنی نفری کو لے کر جب وہ جاتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے آنے کا یہ مقصد یہاں پر کیا ہے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو، تم چاہتے کیا ہو یہاں پر، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تعداد میں تم بڑے کم ہو، طاقت میں تم بڑے کمزور ہو، علاقہ تمہارا اتنا دور ہے، اتنا دور دراز کا علاقہ ہے کہ اگر ہم تمہیں مار کر یہاں پہ دفنا دیں تو تمہارے وارثوں کو تمہاری قبر کا نشان تک نہ ملے۔ اتنی دور دراز کے علاقے سے تم آ گئے، نہ تمہارے پاس ہتھیار ڈھنگ کے ہیں، نہ سواریاں تمہارے پاس ڈھنگ کی ہیں، نہ کمک کے راستے تمہارے محدود ہیں، کچھ محفوظ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آخر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارے آنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات بیان فرمائے کہ ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی غلامی میں لا کر ڈال دینا۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَةِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کر آ جانا۔ وَمِن جُورِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب کے اعتبار سے جو ماننے والے ہیں انہوں نے لوگوں پر جو تنگی کر رکھی ہے، جو لوگوں کے اوپر محدود حد بندیاں کر رکھی ہیں، ان تمام سے نکال کر اسلام کی وسعت کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین ایک زبان ہو کے یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے۔ لہٰذا اسی بات کے اندر ہر ایمان والے کے لیے پیغام ہے، ہر ایمان والے کے لیے سبق ہے کہ ہمارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے۔ دنیا کے اندر آنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی بات کو ماننا ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی بات بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اگر ہم دعوے سے مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور یہ فخر ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی زندگی، انسان کی ذمہ داری ایمان والے کی کہ وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسے اپنے مسلمان کہلانے پر فخر ہونا چاہیے، اسے اپنے مسلمان کہلانے پر شرح صدر ہونا چاہیے، اسے اطمینان اور خوشی ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ لہٰذا ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر فخر بھی محسوس کرے۔ اس لیے درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کر دوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج موجودہ دور کے اندر جو ناموں کا ٹرینڈ چل رہا ہے، یعنی بچہ کسی کے یہاں ہوا یا کسی کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی تو وہ ایسے نام رکھے جا رہے ہیں، ایسا سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ نام مسلمان بچے کے یا اہل کتاب میں سے کسی کے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ نام مسلمان بچی کا ہے یا مسلمان بچے کا نام ہے۔ یعنی نام جو سب سے پہلی آئیڈینٹی ہے انسان کی، سب سے پہلی پہچان ہے انسان کی، نام جو انسان کا ترجمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق میں سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب بچہ تمہارے پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔
نام ایسے رکھے جا رہے ہیں یا مارکیٹ میں ایسے نئے نئے نام چل رہے ہیں کہ سننے سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ نام مسلمان بچے کے ہیں یا کسی غیر مسلم بچے کے۔ تو لہٰذا یہ تو درمیان میں بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی کہ ناموں کے انتخاب کے اندر بھی اہل علم سے رجوع کریں، ناموں کے انتخاب کے اندر بھی علماء سے پوچھیں، ناموں کے انتخاب کے اندر بھی نام دیکھیں کہ وہ نام جو صحابہ اکرام کے ہیں، وہ نام جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ہیں، وہ نام جن کے معنی اچھے ہیں، وہ نام جن کا تلفظ اچھا ہے، وہ نام جو بولنے میں اچھے محسوس ہو رہے ہیں، صحابہ اکرام کے ناموں پر، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں پر، یا وہ علماء یا وہ اہل اللہ جن کے بارے میں ہم اللہ سے گمان کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمایا ہوگا، ان کی قربانیاں، ان کے مجاہدے، دین کے خاطر ان کی جد و جہد، دین کے خاطر ان کے رات اور دن لگانا، وہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں کہ ان کے ناموں پر کہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرمایا ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اس کا بھی ارادہ کریں کہ ہمارے ولادت ہو، جب بچوں کے نام رکھے جائیں تو اچھے نام رکھے جائیں، اسلامی نام رکھے جائیں، کسی کو پوچھنا نہ پڑے کہ یہ نام مسلمان بچے کا ہے یا غیر مسلم بچے کا ہے۔ چنانچہ جہاں پہچان کی بات کری گئی، جہاں بتایا گیا کہ انسان پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ بتائے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر وہ فخر محسوس کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر وہ خوشی محسوس کرے۔ تو یہ تو ایک ایمانی تقاضا اور ایک ایمانی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے آگے جو ڈرنے کا موقع ہے، جو انسان کی فکر کو ہلا دینے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان تسلیم کروا رہے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو اللہ رب العالمین کے فہرست کے اندر بھی ہم مسلمان ہوں، اس کی فکر ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان فرمایا، بڑا زبردست واقعہ، اور پوری زندگی کے لیے ایک آئینہ، ایک ایمان والے کی زندگی کے لیے، میری اپنی زندگی کے لیے اور ہر ایمان والے کی زندگی کے ایک آئینہ بیان فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی کے اندر جو واقعہ پیش آیا، چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جماعت کا واقعہ ذکر کیا، وہ جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی تھی، ابھی ایمان لائے کو چند لمحے گزرے یا چند دن گزرے یا چند ایام گزرے، اور انہوں نے آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آمنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ کہا دیہات کے لوگ، گاؤں کے لوگ آپ کے پاس آئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پاس آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ڈکشنری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والا مسلمان ہے اور ایمان والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے پیغام کے لیے اور تمام انسانوں کے سبق کے لیے یہ بات بیان فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہیے قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے ابھی تم ایمان لے کر نہیں آئے ہو، بلکہ تم لوگ ابھی یہ گواہی دو کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ابھی ہم لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جو اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب باطلہ ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی غلط عقیدے کے ماننے والے لوگ ہیں، دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے یا اللہ رب العالمین کو غلط طریقے سے مانتے ہیں، ابھی ہمارا ان سے فرق ہو گیا ہے، ابھی ہم ان سے جدا ہو گئے ہیں، ابھی ہم ان کے گروہ میں نہیں ہیں، یہ تو تمہاری پہچان ابھی تک ہے، لیکن حقیقی معنی میں ابھی ایمان تم لے کر نہیں آئے ہو، بلکہ یہ کہو اسلمنا۔ آگے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اب یہ کون سا ایمان ہے جو ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یا یہ کون سا ایمان ہے جو اس جماعت کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، یا یہ کون سا ایمان ہے جو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے دلوں میں داخل نہیں ہوگا؟
حضرات مفسرین اس آیت کے تحت یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ایمان دلوں میں داخل ہو گیا، یہ ایمان ہمارا دلوں میں داخل ہو رہا ہے، اس بات کی علامت اور اس بات کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پہچانا جائے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، صحیح معنوں میں ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کو کیسے پہچانا جائے یا کیسے جانچا جائے یا کیسے پرکھا جائے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث اس جگہ حضرات مفسرین نے نقل فرمائی ہے، اور یہ بات بیان فرمائی کہ جب تمہیں گناہ سے نفرت ہونے لگ جائے، جو مشہور جملہ ہے الاسم ما حاک فی صدری، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو کھٹکے، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو لگے، تمہارا دل گواہی دے کہ یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، تمہارا دل بتائے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، تمہارا دل اس بات کی گواہی دے کہ جو یہ کام میں کر رہا ہوں یہ کام مناسب نہیں ہے۔ فرمایا جس چیز سے تمہارے دل کھٹکے، تمہیں محسوس ہو کہ میں نے کام غلط کرا ہے، فرمایا یہ چیز گناہ ہے۔ اب یہ گناہ کھٹک جانے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد کہ یہ گناہ ہے، پتہ چل جانے کے بعد کہ یہ کام غلط ہے، اس کے بعد اگر میں اس سے نہیں رک رہا ہوں، یا اگر وہ گناہ میری زندگی سے ختم نہیں ہو رہا ہے، یا اگر وہ گناہ میری زندگی سے زائل نہیں ہو رہا ہے، تو مجھے اپنے ایمان کی خیر منانا ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، ورنہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گناہ کا تعلق ایک ایمان والے سے اور گناہ کا تعلق ایک منافق سے کیا ہے۔ ایک اصول کی بات بیان فرما دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو انسان سامنے رکھے اور اس کرائیٹیریا کے اندر، اس پیمانے کے اندر انسان اپنے آپ کو جانچے کہ میں مسلمانوں کی فہرست میں، ایمان والوں کی فہرست میں ہوں، یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں منافقوں کی فہرست میں تو کہیں نہیں ہوں۔ فرمایا ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بشری تقاضے کی بنیاد پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس کے تقاضے کے ساتھ انسان سے کوئی گناہ ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے، یعنی بیان فرمایا گناہ تو انسان سے ہوگا، بشری تقاضے کی بنیاد پر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اپنے گناہ کو بھاری سمجھے۔ فرمایا کہ ایمان والے کی علامت اور ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو بھاری سمجھتا ہے، اتنا بھاری سمجھتا ہے، اتنا بھاری سمجھتا ہے جیسے کوئی چیز اس کے سر کے اوپر گر رہی ہو۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز ہمیں لگ رہا ہے سر کے اوپر سے گر رہی ہے، یا کوئی چیز اوپر رکھی ہوئی ہے ابھی ہمارے سر پر گرنے والی ہے، اگر کوئی چیز ہمارے سر پر گرنے والی ہے ہمیں اس کا اندیشہ ہے، جب تک ہم جگہ چینج نہیں کر لے یا اس چیز کی جگہ نہ بدل دے تب تک ہمیں چین نہیں آتا ہے، تب تک ہمیں سکون نہیں ہوتا ہے، ہمیں ڈر بنا رہتا ہے کہ یہ چیز میرے اوپر نہ گر جائے۔ تو فرمایا کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے بشری تقاضے کی بنیاد پر، تو وہ اس کو اتنا بھاری سمجھتا ہے گویا کہ پہاڑ اس کے اوپر گر رہا ہے، اور جب تک وہ اللہ سے توبہ تلہ کرا کے معاف نہیں کرا لیتا اس کو سکون نہیں ہوتا ہے، اس کو چین نہیں پڑتا ہے۔ اور منافق جو ہوتا ہے، یعنی جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بتا رہا ہے لیکن حقیقی معنوں میں جو مسلمان نہیں ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اس کو اڑا دی۔ یعنی مکھی کا اڑا دینا جتنا ہلکا کام ہے، مکھی کا اڑا دینا جتنا چھوٹا کام ہے، کہا کہ ایک منافق شخص اپنے گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کے تحت ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم آخر کس زمرے کے اندر ہیں، یا آخر ہم کون سی جماعت کے اندر ہیں، ہم کون سے گروہ کے اندر ہیں، ہم ایمان والوں کے گروہ میں ہیں یا منافقین کے گروہ میں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل کھول کر بیان فرما دی کہ دین کے معاملے میں آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں چلے گا، مذبذبین بین ذالک دین کے معاملے میں نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے قائل ہیں، تو ہر وہ چیز جس کا تقاضا اللہ رب العالمین نے کیا ہے اور ہر وہ چیز جس کا تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا، ہر وہ کام کرنا پڑے گا چاہے نفس کے اوپر بھاری ہو یا نہ ہو۔
چاہے اچھا لگے یا برا لگے. اسی لیے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد کے اندر جہاں جنگ چل رہی ہے، جہاں جان دینے کا اور جان لینے کا مسئلہ ہے، یعنی کہا جائے کہ مجاہد اور شہید سے بڑا اسلام کے لیے کوئی مخلص نہیں ہو سکتا جو اپنی جان لے کر حاضر ہو گیا. ایسے نازک حالات کے اندر بھی وہ اپنی تشکیل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ دیکھو تمہیں یہ کام تو کرنا پڑے گا، تمہیں اللہ کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا. اگر خوشی سے کرو گے تب بھی کرنا پڑے گا، اور اگر خوشی سے نہیں کر رہے ہو تب بھی کرنا پڑے گا. اس لیے کہ تقاضا یہی ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کرنے کا، اور ہر وہ کام جس کا مطالبہ کیا گیا ہے ایمان والے سے، وہ کام انسان کو کرنا پڑے گا، دل کرے یا نہ کرے. اس لیے کہ عام طور پہ ثواب کے جو کام ہوتے ہیں، پونے کے جو کام ہوتے ہیں، یہ بہت سے غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں. اگر کہا جائے کسی غیر مسلم کو دان دکشنا دینا ہے تو دے لیں گے، اگر اچھے کام کا کہا جائے راستے سے پتھر ہٹانا ہے ہٹا لیں گے. کسی جو ہے پرائی عورت کو مت دیکھنا، یہ تصور جب انسان کے اندر آیا، اب یہاں پتا چلے گا کہ اس دیکھنے کے اوپر کیا گناہ ہے. اب یہ تصور یہاں پتا چلے گا انسان کو کہ شریعت مطہرہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اب گناہ نہیں کرے. اس گناہ سے انسان تبھی بچ سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کا ڈر یا اللہ کی محبت اس کو شامل حال ہو. اس لیے کہ نیکی کا کام تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، اصل انسان کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو گناہ سے رکنے کا کہا جائے. اسی لیے جو لوگ بڑی دان دکشنا بھی کر لیتے ہیں، بڑے اچھے کام بھی کر لیتے ہیں، گناہوں سے عام طور پہ نہیں بچ پاتے. اس لیے گناہوں سے بچنے کا تصور اور نیکیاں کرنے کا تصور، دونوں چیزیں لے کر کے چلنا، یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے. آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. امت محمدیہ علیہ السلام پر جو حالات ہیں، وہ جن حالات سے امت محمدیہ دوچار ہو رہی ہے، تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے، جس کا تاریخ پر سرسری مطالعہ بھی اگر اس کا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیسے کیسے حالات مسلمانوں پر آئے، کن کن حالات سے انہیں ایمان دوچار ہوئے. ایسا لگتا تھا کہ اب اس زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، اس زمین کے اوپر اب مسلمان نہیں بچیں گے، اس زمین کے اوپر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا کوئی نہیں بچے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بدر کا واقعہ ہم اپنے نظروں کے سامنے رکھیں، ذرا تصور کریں ہم اس جنگ کو یا اس میدان کارزار کو ہم تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری جمع پونجی لے کر آ گئے، پوری جمع پونجی جتنی سیو منی ہو سکتی تھی ساری کے ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں لے کر آ گئے. اور بدر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی، اے اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی نفری اور یہ قلیل تعداد اگر ہلاک ہو گئی، اے اللہ روئے زمین پر تیرا قیامت تک نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا، پورے تاریخ اسلام کے اندر دوبارہ کبھی پیش نہیں آیا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ پورے کے پورے اسی علاقے کے اندر تھے، اس کے علاوہ مسلمان کہیں نہیں تھے. پورے کے پورے مسلمان، تمام کے تمام مسلمان، روئے زمین کے سارے مسلمان وہاں جمع تھے. اس کے بعد تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، تاتاریوں کو دور سے لے کے آج تک کا مطالعہ کر لیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی ایک جگہ پہ مسلمان ختم بھی ہو گئے، دوسری جگہ مسلمان عروج پر آ جائیں گے. ایک جگہ اگر مسلمان محکوم ہیں، دوسری جگہ مسلمان حاکم ہیں. ایک جگہ مسلمان رعایا ہیں، دوسری جگہ مسلمان بادشاہ ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے ایمان کو اور اسلام کو فطرت دی ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان اور اسلام کی عادت بنائی ہے کہ جتنا اس کو دبایا جائے گا یہ اتنا زیادہ ابھرے گا. لہذا حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چہروں پر ہوائیاں اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات ہیں، حالات آئیں گے. آج اگر حالات خراب ہیں، اللہ کل کو حالات اچھے بھی کرے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ خندق کے موقع کو بیان فرمایا اور فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نام لیوا صحابہ، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر لشکر چلے آ رہے تھے اور قسمیں کھا کھا کے آئے تھے مشرکین مکہ کے مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹا کر ختم کر دیں گے.
اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. جب اوپر سے بھی لشکر چلے آ رہے تھے اور نیچے سے بھی لشکر چلے آ رہے تھے اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، بڑے عجیب عجیب گمان تم کر رہے تھے، اس وقت اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا تھا. ایسی آزمائش میں ڈالا تھا کہ آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی تھی، کلیجے منہ کو آ رہے تھے کہ اللہ کیا ہوگا. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی سنائی. جس وقت حالات یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اپنے مبارک کرتے اٹھا کے دکھا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے ہمارے پیٹوں پر پتھر بندھ رہے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لباس اٹھا کے دکھا رہے ہیں 2 پتھر بندھے ہوئے. اور اس سے یہ سبق بھی مل گیا کہ امیر جو ہے، قائد جو ہے، لیڈر اور رہنما جو ہے، وہ بند کمروں میں بیٹھ کر رہنمائی کے لیے نہیں ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ امت کے قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہو اور امت کی قیادت کرے، امت کا علم اس کے پاس میں ہو، امت کی رہبری اس کے پاس میں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ایسے وقت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا رہے ہیں اللہ تمہیں کسرا دے گا. ایسے نازک وقت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اللہ تمہیں کیسر دے گا. کیسر اور کسرا کی حکومتوں کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک وقت میں سنا رہے ہیں، جبکہ حالات یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے جان نکل رہی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتا رہے ہیں میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسی کو کیا بشارت، کسی کو کیا خوشخبری. اور صحابہ نے فرمایا آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا، ہم نے بات مانی، بات ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیا بات یہ ہے تو یہی ہے. ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، ہمارے دل و دماغ پہ غلط تصور آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کہہ دیا وہ من وعن سچ ہے اور حق ہے. اور اللہ رب العالمین کا، اللہ کے نبی کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے. اے میری بیٹی غم نہ کر، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، اور عزت والا عزت سے قبول کرے گا اور ذلت والا ذلیل و خوار ہو کر قبول کرے گا، لیکن دین نافذ ہو کر رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. ایسے نازک وقت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیکھو مسلمانوں اچھی طرح سمجھ لو، یہ انہوں نے ہمارے اوپر جو حملہ کرا ہے یہ ان کا آخری حملہ ہے، اب اس کے بعد ہم ان پر حملہ کریں گے. جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دلاسا دے رہے ہیں جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اب ہم کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر حملہ کیا، اور وہ علاقہ، وہ خطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جا رہے ہیں. تو اے مکہ، اے شہر، اے بلد امین، تو مجھے بڑا عزیز تھا، مجھے بڑا محبوب تھا، تیرے رہنے والے اگر مجھے یہاں سے نہیں نکالتے تو میں کبھی نہیں نکلتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی علاقے کو اور اسی خطے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے اندر عطا فرما دیا. لہذا حالات سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تنگ نظری انسان کو بزدلی پر ابھارتی ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے اس بات کی انسان ڈرے. ہاں بس پیغام یہ ہے کہ وہ کام کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا. ایسے نازک حالات کے اندر جب پوری امت کے اوپر لوگ ایسے ٹوٹ پڑے ہیں جیسا بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں سب سے پہلے کہ میری اپنی زندگی میں کتنا دین ہے. کیونکہ بات جب ایک طرفہ ہوتی ہے تو یہ قرآن سے خیانت ہے اور یہ منافقت اور دوغلا پن ہے. بات جب ہو پوری ہو. قرآن کریم نے جہاں عروج کا وعدہ کیا ہے وہاں زندگیوں میں ایمان ہونے پر وعدہ کیا ہے. قرآن کریم نے جہاں حکومت کا وعدہ کیا ہے، مسلمان کامل ہو تب وعدہ کیا ہے. آج کون سا گناہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہو رہا؟ جھوٹ ہمارے معاشرے میں عام ہے، بدنظری ہمارے معاشرے میں عام ہے، خیانت ہمارے معاشرے میں عام ہے، ظلم و ستم ہمارے معاشرے میں عام ہے، گالی گلوچ جیسا بدترین گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے وہ قوم جو گالی گلوچ اختیار کرتی ہے. یہ ہمارے یہاں پر عام ہے. شادی بیاہ کے نام پہ کھلی بے حیائی، کھلا ننگا پن ہمارے یہاں پر عام ہے. برتھ ڈے پارٹی کے نام پر فضول خرچی ہمارے یہاں پر عام ہے. بد نظری کا گناہ ہمارے یہاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نشہ اور زنا تک ہمارے یہاں عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں قنوت نازلہ پڑھ کر کہ اللہ ظالم کو ہلاک کر دے. میں غور کروں، میں تو ظالم نہیں ہوں. ظالم قرآن نے تو ظالم ان کو کہا جو اللہ کی بات نہیں مانتے، ظالم ان کو کہا جو اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کرتے، ظالم ان کو کہا جو اللہ کی حکومت کا قیام نہیں کرتے. ہم غور کریں، میں تو ظالم نہیں ہوں.
آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی دعائیں ہو رہی ہیں اس دور کے اندر، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گیا ہے وہ ان شرطیہ کے ساتھ ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہارے کو عروج دے گا، اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ رب العالمین کامیاب و کامران کرے گا۔ اللہ نہ کرے یہ کام نہیں کیا تو پھر اللہ رب العالمین سے کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک ہوتا ہے انسان کا بھیڑ بکریوں کی طرح قتل ہونا، اور ایک ہوتا ہے انسان کا اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونا۔ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر انسان مکمل اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارے گا، جتنا کہا گیا ہے کرنے کا اور جیسا کہا گیا ہے کرنے کا، تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی عروج عطا فرمائے گا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو حالات اس کے بالمقابل ہو جائیں گے، یعنی نہ دنیا کے اندر عزت ہے نہ آخرت کی زندگی کے اندر عزت۔ لہٰذا ہم اس بات کا ارادہ کریں۔ اور ایک بہت اہم بات، ایک گر کی بات وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جو میں سب سے زیادہ کرتا ہوں۔ اس لیے سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہا التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں کون سا گناہ ہے جو سب سے زیادہ میں کرتا ہوں، اور اس گناہ سے اسی مجلس کے اندر اپنے دل کے اندر، کوئی زبانی بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اپنے دل کے اندر پکا سچا ارادہ کر لیں، عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ میں تمام گناہوں سے بچوں گا انشاءاللہ، لیکن کم از کم ایک گناہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھے ہلاک کر رہا ہے، یہ گناہ میری زندگی میں سب سے زیادہ ہے، پہلے سب سے پہلے اسی مجلس میں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، اور اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو انشاءاللہ میں کما حقہ ادا کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔